السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے بدنصیب لوگ ہیں جو رمضان کی موسلا دھار رحمتوں کے باوجود مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں، اور جن کے روزے ان کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ جاؤ پہلے ان عادتوں سے اپنے آپ کو پاک کرو، ان گناہوں سے پہلے توبہ کرو، پھر تمہارے روزوں کو قبول کیا جائے گا۔ آئیے جانتے ہیں کہ آخر وہ کون بدنصیب لوگ ہیں جن کے روزے قبول نہیں ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس کا انتظار کائنات کی ہر شے کرتی ہے، کیونکہ یہ مہینہ اپنے ساتھ رب ذوالجلال کی رحمتوں، مغفرتوں اور جہنم سے آزادی کے پروانے لے کر آتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، گویا کہ ایمان والوں کے لیے رب کی طرف سے ایک ماحول تیار کیا جاتا ہے اور ایک منادی پکارتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے شر کے طلبگار رک جا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے کی فرضیت کا بنیادی مقصد قرآن کریم نے یہی تقوی بیان کیا ہے۔ تقوی کا مطلب صرف بھوک پیاس نہیں، بلکہ اپنے نفس کو اللہ کی ناپسندیدہ باتوں سے بچانا ہے۔ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا، بلکہ یہ آنکھ، کان، زبان اور دل کا بھی ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی ان کے روزے قبول نہیں کیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ اس میں کیا گیا ایک نفل عمل فرض کے برابر، اور ایک فرض کا ثواب 70 گنا سے بھی زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنے فضیلت کی بات ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی پہلی دہائی یعنی پہلا عشرہ رحمت، دوسری مغفرت اور تیسری جہنم سے خلاصی ہے۔ اللہ، لیکن جہاں یہ مہینہ انعام و اکرام کا ہے، وہیں یہ ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سارا دن پیاس کی شدت برداشت کرتے ہیں اور بھوک سے نڈھال ہوتے ہیں، لیکن ان کے روزے کی حقیقت اللہ کے ہاں محض فاقہ کشی سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی ان کے روزے قبول نہیں ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ وہ کبیرہ گناہ اور اخلاقی برائیاں ہیں جو انسان کے نیک اعمال کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہیں۔ علماء کرام اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اس مبارک مہینے میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمت
اور مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں، اور ان کا روزہ قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ پاتا جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لے۔ ان میں سب سے پہلا گروہ نافرمان اولاد کا ہے، یعنی وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے، یعنی وہ بیٹے جو اپنے ماں باپ کے بات نہیں مانتے، یعنی وہ بیٹیاں جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنی توحید کے ذکر کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ والدین کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالی تمام گناہوں کی سزا قیامت تک مؤخر کر سکتا ہے، مگر والدین کی نافرمانی کی سزا مرنے سے پہلے دنیا میں بھی دیتا ہے۔ جو شخص اپنے والدین کو دکھ دیتا ہے، انہیں تکلیف پہنچاتا ہے، انہیں ستاتا ہے، انہیں پریشان کرتا ہے اور ان کی باتوں کو نہیں مانتا، انہیں اف کہتا ہے یا ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتا، اس کی نمازیں اور روزے اس کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں، یعنی یہ سب بیکار ہو جاتا ہے، کیونکہ جس سے اس کے پیدا کرنے والے اسباب یعنی ماں باپ ناراض ہوں، اس سے خالق کائنات کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ رب کائنات کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، یعنی والدین خوش ہیں تو اللہ بھی خوش ہیں، اور ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی چھپی ہے، یعنی اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہیں۔ محترم ناظرین، دوسرا گروہ شراب کا عادی ہے۔ شراب کو ام الخبائث یعنی تمام برائیوں کی جڑ کہا گیا ہے۔ قرآن نے اسے رجس من عمل الشیطان یعنی شیطان کا گندہ کام قرار دیا ہے۔ جو شخص نشے کی حالت میں رہتا ہے یا شراب نوشی کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، اس کا جسم ناپاک رہتا ہے اور اس کے اندر وہ روحانیت پیدا نہیں ہو پاتی جو روزے کا اصل مقصد ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شراب پینے والے کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص اس لعنت میں مبتلا ہو کر رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اس کا قلب نور ایمان سے خالی رہتا ہے۔ رمضان جیسے پاکیزہ مہینے میں بھی اگر کوئی اس غلیظ عادت کو نہیں چھوڑتا تو وہ اللہ کی مغفرت کا حقدار کیسے بن سکتا ہے؟ اس لیے چاہیے کہ سب سے پہلے شراب سے توبہ کریں، شراب پینے سے توبہ کریں اور اس عادت سے اپنے آپ کو روکیں، اس عادت کو اپنے اندر سے نکال پھینکیں۔ محترم ناظرین، تیسرا گروہ قاطع رحم یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا ہے۔ اسلام نے صلہ رحمی کی بہت تاکید کی گئی ہے اور رشتوں کو کاٹنے والے کے بارے میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں رحم ہوں اور میں نے رحم رشتہ داری کو اپنے نام سے نکالا ہے، جو اسے جوڑے گا
میں اسے جوڑوں گا، اور جو اسے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا۔ کتنے سخت وعید ہے رشتوں کو توڑنے والے کے سلسلے میں۔ اگر ایک شخص روزہ رکھ کر اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے، لیکن اس کے اپنے بھائی بہن یا قریبی عزیزوں کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، اور وہ جان بوجھ کر صلح سے گریز کرتا ہے، معاملے کو ختم نہیں کرتا، تو اس کی عبادات معلق رہتی ہے، اس کی عبادات لٹکی ہوئی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے اپنے آپس کے معاملات درست کرو، پھر میری بارگاہ میں آؤ۔ یعنی ان سے کہا جاتا ہے پہلے رشتوں کو جوڑو، پہلے رشتوں کے دلوں کو صاف کرو، دل سے میل کچیل نکالو۔ میرے بزرگوں، نوجوانوں، چوتھا گروہ کینہ پرور، یعنی دل میں دوسروں کے لیے دشمنی اور بغض رکھنے والا ہے۔ کینہ وہ آگ ہے جو انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ کینہ پرور شخص ہر وقت دوسروں کے خلاف سازشوں اور نفرتوں میں گھرا رہتا ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا قلب کالا ہو جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت ایسے دل میں داخل نہیں ہوتی جہاں نفرتوں کا بسیرا ہو۔ شب قدر اور شب برات جیسی عظیم راتوں میں بھی جب سب کی مغفرت ہو رہی ہوتی ہے، کینہ پرور اور مشرک کو محروم رکھا جاتا ہے۔ کتنی بڑی بدبختی اور بد نصیبی کی بات ہے۔ رمضان المبارک ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنے کا درس دیتا ہے، دل نکالنے کا درس دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سلیم، یعنی اللہ کے پاس وہ کامیاب ہے جو سلامت دل لے کر آیا۔ اگر ہم روزے کی حالت میں بھی دوسروں کے لیے دل میں میل رکھیں گے تو یہ روزہ صرف ایک جسمانی مشقت بن کر رہ جائے گا۔ رمضان ہمیں ضبط نفس سکھاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک طرف رحمت کا سمندر موجزن ہے تو دوسری طرف حضرت جبریل علیہ السلام کی وہ بددعا ہے جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا۔ کتنے سخت وعید ہے کہ سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام بددعا کر رہے ہیں، اور سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ آمین کہہ رہے ہیں۔ وہ بددعا ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ لہذا ضروری ہے کہ اس رمضان میں ہم صرف کھانے پینے سے ہی نہیں بلکہ ان چاروں گناہوں سے بھی اجتناب کریں، ان چاروں گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ان گناہوں سے توبہ کریں، اور اپنے تعلقات والے کو بھی یہ میسیج دیں، اپنی توبہ کو خالص کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ وہ تواب الرحیم ہے۔ والدین کے پیر پکڑ کر ان سے معافی مانگیں، نشے جیسی لعنت کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہیں، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑیں اور اپنے سینے کو کینہ اور بغض سے پاک کریں۔ روزہ ہمیں صبر، شکر اور انسانیت سے محبت سکھاتا ہے۔ یہ ایثار و ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ تعلقات کو بحال کرنے کا سیزن ہے۔ جب ایک مومن ان برائیوں سے پاک ہو کر اللہ کے حضور سر بسجود ہوتا ہے تو پھر اس کا ہر لمحہ عبادت بن جاتا ہے، اور اس کے روزے کی خوشبو عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں ان بد نصیب لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے اور ہمیں سچا اور حقیقی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے ہمارا نفس بھی پاک ہو اور ہمارا معاشرہ بھی امن و آشتی کا گہوارہ بن جائے۔
ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں نہ کرے جو رمضان پانے کے باوجود خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں، ان کی مغفرت نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیں جن کے بارے میں بشارت ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ